کس وجہ سے ہم خداوند کی تعریف کر سکتے ہیں؟ رومیو کا خط اس کا 7 باب اس کی 5 سے 13 آیت۔ کیونکہ جب ہم جسمانی تھے تو گناہ کی رغبتیں جو شریعت کے باعث پیدا ہوتی تھیں موت کا پھل پیدا کرنے کے لیے ہمارے اعضاء میں تاثیر کرتی تھیں، لیکن جس چیز کی قید میں تھے اس کے اعتبار سے ہم مر کر اب ہم شریعت سے ایسے چھوٹ گئے کہ روح کے نئے طور پر نہ کہ لفظوں کے پرانے طور پر خدمت کرتے ہیں۔ پس ہم کیا کہیں؟ کیا شریعت گناہ ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ بغیر شریعت کے میں گناہ کو نہ پہچانتا۔ مثلاً اگر شریعت یہ نہ کہتی کہ تو لالچ نہ کر تو میں لالچ کو نہ جانتا، مگر گناہ نے موقع پا کر حکم کے ذریعے سے مجھ میں ہر طرح کا لالچ پیدا کر دیا، کیونکہ شریعت کے بغیر گناہ مردہ ہے۔ ایک زمانہ میں شریعت کے بغیر میں زندہ تھا، مگر جب حکم آیا تو گناہ زیادہ ہو گیا اور میں مر گیا، اور جس حکم کا منشا زندگی تھا وہی میرے حق میں موت کا باعث بن گیا، کیونکہ گناہ نے موقع پا کر حکم کے ذریعے سے مجھے بہکایا اور اسی کے ذریعے سے مجھے مار بھی ڈالا۔ پس شریعت پاک ہے اور حکم بھی پاک اور راست اور اچھا ہے۔ پس جو چیزیں اچھی ہیں کیا وہ میرے لیے موت ٹھہری؟ ہرگز نہیں، بلکہ گناہ نے اچھی چیز کے ذریعے سے میرے لیے موت پیدا کر کے مجھے مار ڈالا، تاکہ اس کا گناہ ہونا ظاہر ہو اور حکم کے ذریعے سے گناہ حد سے زیادہ مکروہ معلوم ہو۔ میں خدا کی تعریف کرتا ہوں جو اب تک میری رہنمائی کر چکا ہے۔ میں خدا کی تعریف کرتا ہوں جو میری آپ کے خدا کے قیمتی لوگوں سے پھر ملنے کے لیے رہنمائی کر چکا ہے۔ میں خلوص دل سے آج کے دن تک خوش زندگی گزارنے کی مجھے برکت دینے کے لیے اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خدا ہمیشہ میرے ساتھ رہ چکا ہے اور مجھ پر فضل کر چکا ہے، حتیٰ کہ کئی موقع موجود ہیں جن میں نے حوصلہ شکنی محسوس کی، مشکلوں کا تجربہ کیا۔ بہت سارے مختلف مواقع پر میرے اندر آزمائش اور کمزوریاں تھیں۔ وہ میری طرف سے میرے تمام زندگی میں دونوں میری مصیبتوں اور خوشیوں میں زندہ رہا۔ کبھی مثال موجود نہیں تھی جب اس نے مجھے تنہا چھوڑ دیا، حتیٰ کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں۔ خدا ہمیں کتنی برکت دے چکا ہے۔ اگر خدا ہمارے مانند ہوتا اور وہ ہم پر شاید 2 یا 3 مرتبہ رحم کر چکا ہوتا، بلکہ آخری صبر کا دامن چھوڑ چکا ہوتا، لیکن خدا انسان کی طرح نہیں ہے اور اس کا صبر کوئی حد نہیں رکھتا ہے۔ وہ ہم پر اپنا لا اختتام فضل اڈیلنا جاری رکھتا ہے۔ علاوہ ارضیں آیا ہم اچھے کام کرتے ہیں یا نہیں؟ آیا ہم اس کے کلام کی تابعداری کرتے ہیں یا نہیں؟ ایسی محبت کرنے والے خدا سے ہم بچ نہیں سکتے، بلکہ تعریف، پرستش اور اس کی خدمت کرتے ہیں۔ داؤد بادشاہ نے اپنی تمام عمر بھر خداوند کی تمجید کی، ہر وقت اس کی خدمت کرنے کے لیے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے جب وہ اپنی زندگی میں مشکلوں کی وجہ سے مصیبت میں تھا۔ اس نے اقرار کیا، کیونکہ تیری بدولت میں فوج پر دھاوا کرتا ہوں اور اپنے خدا کی بدولت دیوار پھانگتا ہوں۔ زبور 29 اس کی 18 آیت۔ خدا ہمیں کتنی برکت دے چکا ہے، ہم اس کی واجب تمجید نہیں کر سکتے ہیں۔ کیا ہم مطمئن ہوں گے اگر ہم اتنا بڑا گرجا گھر تعمیر کرتے ہیں جتنی بڑی دنیا ہے؟ کیا ہم مطمئن ہوں گے اگر ہم نے گرجا گھر تعمیر کیا جو آسمان تک پہنچے؟ بے شک نہیں۔ ہم سب سے بڑا اور خوبصورت ترین گرجا گھر تعمیر کر سکتے ہیں جس کا ہم کبھی تصور نہیں کر سکتے ہیں، لیکن یہ جسامت یا گرجا گھر کی خوبصورتی نہیں ہے جو معنی رکھتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ خدا کی عمدگی سے جانوں کو بلانے اور انہیں اپنا کلام سنوانے اور اپنے کلام پر ایمان رکھنے کے لیے وسیلہ سے انہیں نئے سرے سے پیدا ہونے کی اجازت دیتے ہوئے کام کرتا ہے۔ اور کچھ موجود نہیں جو ہم کر سکتے ہیں، بلکہ ان ساری برکات کے لیے اپنے خداوند کی تعریف کر سکتے ہیں۔
ہم خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اس کی خدمت کرنے اور اس کے کاموں کا پھل پیدا کرنے کی اجازت دی، جس سے یقیناً صرف دوسری صورت میں زندگیاں ضائع ہوتی۔ کیا آپ شکر گزار نہیں ہیں کہ خدا آپ کو پناہ گاہ کے اس نئے مرکز میں بیٹھنے کی اجازت دیتا ہے؟ ہمارا خداوند ہمیں اپنے بے قید فضل کے ساتھ برکت دے چکا ہے اور ہمیں اپنی آنکھوں کے تاروں کی اطمینان رکھ چکا ہے۔ ہم کون ہیں؟ ہم اس کی ساری محبت کا حق لینے کے لیے کیا کر چکے ہیں؟ ہم کچھ نہیں ہیں اور ہم کچھ نہیں کر چکے ہیں، اور پھر بھی خدا ہمیں اس کے سامنے قیمتی بنا چکا ہے۔ اس لیے نہیں کہ ہمارے پاس کچھ ظاہر کرنے کو ہے، بلکہ ہم نئے سرے سے پیدا ہو چکے ہیں۔ ہم کوئی بھی چیز تھے، لیکن یسوع مسیح سے ملنے کے بعد ہم قیمتی ہیں۔ خدا نے ہمیں اپنے بیٹے بنایا، جو اپنے پاگل پن میں جھاگ اجال رہے اور ریگستان میں مارے مارے پھر رہے تھے۔ ہم مرنے کا اور خاک اور راکھ میں غائب ہونے کا مقدر رکھتے تھے۔ کتنی خوبصورت اور عظیم محبت ہے جو خدا ہمیں دے چکا ہے۔ خدا کی تعریف ہو، اس دنیا میں بہت ساری جانوں میں سے خدا ہمیں اپنی راست بازی سے، یعنی اپنی غیر مشروط محبت کے ساتھ ہمیں نجات دے چکا ہے۔ محض رہائی سے کہیں زیادہ نجات موجود ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری جانیں اب خدا کے ساتھ شراکت رکھتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی محبت اب ہماری ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی برکات بھی دعوے سے ہماری ہیں۔ یہ خدا کی حیران کن رہنمائی اور حوصلہ افزائی کے وسیلہ سے ہے کہ ہم اب تک اپنے آپ کو اس کی کلیسیا میں پاتے ہیں۔ اگر خدا ہمیں یہاں نہیں رکھ چکا تھا، ہم یہاں کیسے ہو سکتے تھے؟ اگر اس نے ہم سے محبت نہیں کی اور برکات نہیں دی، ہم کیسے خوشخبری کی منادی کرنے اور اس کی خدمت کرنے کے قابل ہو چکے ہیں؟ ہم خدا کی خدمت کر سکتے ہیں کیونکہ وہ زندہ ہے، ہمارے ساتھ ہے اور ہمیں برکت دے چکا ہے۔ اگر خداوند نہ قائم رہ چکا، نہ ہی ہمیں برکت دے چکا ہے، تو ہم پہلے کبھی یا حتیٰ کہ اب بھی اس کی تعریف نہیں کر سکتے تھے۔ خدا ہمیں اپنے رحیم ہاتھوں کے ساتھ محبت، برکت، حوصلہ افزائی اور پناہ دے چکا ہے، تاہم ہم اس کی خدمت، پیروی، تعریف اور پرستش کر سکیں۔ کیا یہ سچ نہیں ہے؟ ہم اپنے لیے اس کی حیران کن کام اور اس کی لا اختتام محبت کے لیے اپنے پورے دلوں کے ساتھ خداوند کی تعریف کرتے ہیں۔ خداوند ان کے لیے بہت کچھ کر چکا ہے جنہیں وہ نجات دے چکا ہے، یعنی وہ ہمیں چھڑا چکا ہے اور وہ نئے سرے سے پیدا شدہ مقدسین کے ایمان کو مضبوط کرنا جاری رکھتا ہے۔ یہ ثبوت ہے کہ خداوند ہمیں تھامے ہوئے ہے اور ہماری حفاظت کر رہا ہے۔ خدا ہمارے ذریعے سے کام کرتا ہے اور اپنی مرضی پوری کرتا ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ خدا اپنی تمام کلیسیاؤں کو نئے سرے سے پیدا شدہ دنیا بھر کے اجتماعوں کو برکت دے چکا ہے اور انہیں ہمیشہ کے لیے برکت دے گا۔ ہم بہت زیادہ مشکلوں کا تجربہ کر چکے ہیں، مگر پھر بھی خدا ہمارے ساتھ ہمیشہ رہ چکا ہے۔ اس نے ہمیں برداشت کے قابل بنایا اور زیادہ برکات حاصل کرنے کے لیے ضروری ایمان کے واسطے ہمارے دلوں کو تیار کیا۔ اس کا فضل کتنا عظیم ہے! میں ایک بار پھر خداوند کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہم اپنے پورے دل کے ساتھ خداوند کی تعریف کر سکتے ہیں، کیونکہ جب ہم جسمانی تھے تو گناہ کی رغبتیں جو شریعت کے باعث پیدا ہوئی تھیں، موت کا پھل پیدا کرنے کے لیے ہمارے اعضاء میں تاثیر کرتی تھیں۔ لیکن جس چیز کی قید میں تھے اس کے اعتبار سے مر کر اب ہم شریعت سے ایسے چھوٹ گئے کہ روح کے نئے طور پر، نہ کہ لفظوں کے پرانے طور پر خدمت کرتے ہیں۔ رومیو کا خط اس کا 5 باب اس کی 6 سے 7 آیت۔ رومیو کا خط 7 باب اس کی 5 سے 6 آیت۔ کتاب مقدس کہتی ہے کہ جب ہم جسم میں تھے، گناہ گار جذبات جو شریعت کے وسیلہ سے پیدا ہوتے تھے ہمارے اعضاء میں موت کے پھل پیدا کرنے کے لیے متحرک تھے۔ تاہم کتاب مقدس یہ بھی کہتی ہے، لیکن جس چیز کی قید میں تھے اس کے اعتبار سے مر کر اب ہم شریعت سے ایسے چھوٹ گئے کہ روح کے نئے طور پر، نہ کہ لفظوں کے پرانے طور پر خدمت کرتے ہیں۔ کیا جسم گناہ گار جذبات سے آزاد ہو سکتا ہے؟
ایک انسان وجود کے دوزخ رکھتا ہے، ایک انسان دوزخ کے لیے وجود رکھتا ہے۔ ایک جسم ہے اور دوسرا دل ہے۔ جسم خدا کی راستہ بازی تک نہیں پہنچ سکتا ہے، تاہم کتنی بھی سخت کوشش کر لیں نہ ہی یہ خدا کی شریعت پر عمل کر سکتا ہے۔ ہمارا جسم حتیٰ کہ ہمارے نئے سرے سے پیدا ہونے کے بعد بھی خدا کی شریعت کو قائم نہیں رکھ سکتا۔ کوئی معنی نہیں رکھتا ہم کتنی سخت کوشش کرتے ہیں۔ بس پولس رسول کہتا ہے کیونکہ جب ہم جسمانی تھے تو گناہ کی رغبتیں جو شریعت کے باعث پیدا ہوئی تھیں موت کا پھل پیدا کرنے کے لیے ہمارے اعضاء میں تاثیر کرتی تھیں، لیکن جس چیز کی قید میں تھے اس کے اعتبار سے مر کر اب ہم شریعت سے ایسے چھوٹ گئے۔ رومیو کا خط اس کا 4 باب اس کی 15 آیت بیان کرتی ہے، کیونکہ شریعت نے تو غضب پیدا کرتی ہے، اور جہاں شریعت نہیں وہاں عدول حکومی بھی ہے۔ ہمیں یقیناً اپنے دلوں کے ساتھ اپنے خداوند کی تعریف کرنی چاہیے۔ خدا نے ہمیں روح کے نئے پن میں اس کی تعریف کرنے کے لیے بنایا، خط کے پرانے پن میں نہیں، کیونکہ ہم جو شریعت کی معرفت جڑے ہوئے تھے پہلے ہی شریعت کے غضب کی وجہ سے لعنتی تھے۔ جسم دل سے مختلف ہے۔ جسم محدود ہے، لیکن دل خدا کا کلام حاصل کر سکتا ہے اور ایمان کے وسیلہ سے اس کی تعریف کر سکتا ہے۔ دل گناہ سے بھی آزاد ہو سکتا ہے۔ ہم شریعت کے لیے مر چکے ہیں۔ میں مر گیا ہوں کیونکہ میں جس سے پہلے جڑا ہوا تھا کے لیے مر چکا ہوں۔ ہمارا جسم پہلے ہی خداوند کے لیے مر چکا ہے۔ جسم کے ساتھ ہم نہ کہ اس کی راستہ بازی تک پہنچ سکتے ہیں، نہ ہی خدا کی شریعت کے سامنے بے الزام ٹھہر سکتے ہیں، مگر خدا باپ نے ہمارے پاس اپنا اکلوتا بیٹا بھیجا، یسوع مسیح بھیجا، اور شریعت کا سارا غضب اس پر لاد دیا، جو تب ہماری جگہ پر مصلوب ہو گیا۔ یوں خدا ہمیں روح کے نئے پن میں ایمان کے وسیلہ سے خداوند کی خدمت کرنے کے قابل کر چکا ہے، لفظوں کے پرانے پن میں نہیں جو ہمیں اپنے غضب کے ماتحت شریعت کے وسیلے سے جڑ چکے تھے۔ اب ہم ایمان کے وسیلہ سے خداوند کی تعریف کر سکتے ہیں۔ دل خداوند کی تعریف کر سکتا ہے، گو ہم اب تک جسم رکھتے ہیں۔ ہمارے دل ایمان رکھ سکتے ہیں، خداوند ہم سے محبت کرتا ہے۔ ہم اپنے خداوند کی تعریف کر سکتے ہیں کیونکہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ہم مسیح میں مر چکے ہیں۔ خدا ہمیں شریعت کے غضب سے نجات دے چکا ہے۔ خدا باپ نے اکلوتے بیٹے کو ہمارے لیے بھیجا جو شریعت کی لعنت اور خدا کے عدالت کے ذریعے سے جڑے ہوئے تھے، اور جب وقت کی معموری آئے گی تو اس نے اپنے بیٹے پر ہمارے تمام گناہوں اور شریعت کے غضب کو منتقل کر دیا۔ اس طرح خدا ان کو نجات دے چکا ہے جو اس کی محبت کو قبول کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی وجہ سے اس کی عدالت اور شریعت کے غضب سے بچنے کے لیے اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم اپنے تمام گناہوں سے مکمل طور پر بچانے کے لیے خداوند کی تعریف کرتے ہیں۔ ہم پورے دل سے ایمان رکھتے ہیں کہ خدا ہمیں اپنی راستہ بازی سے بچا چکا ہے۔ ہم اس کی محبت کے لیے اپنے پورے دل کے ساتھ خدا کا شکر کرتے ہیں، تمجید کرتے ہیں، عظیم بیان کرتے ہیں، عظمت بیان کرتے ہیں۔ لیکن کیا ہم یہ چیزیں جسم کے ساتھ کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ جب ہم جسم میں تھے، گناہ گار جذبات نے جو شریعت کی وجہ سے تھے ہمارے اعضاء میں موت کے پھل پیدا کرنے کے لیے کام کیا۔ جسم صرف خدا کے غضب کے ماتحت زندہ رہتا ہے۔ اب ہم ایمان کے وسیلہ سے شریعت کے اس غضب سے آزاد ہو چکے ہیں۔ خدا نے ہمیں اپنی محبت اور نجات میں ہمارے ایمان کے وسیلہ سے اس کی خدمت کے لیے بنایا، لفظوں کے پرانے پن کے وسیلہ سے نہیں، اور نہ ہی خدا کے غضب کے شریعت کے وسیلہ سے۔ گو ہمیں شریعت کے وسیلہ سے پرکھے جانا ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی اپنے اعمال کے ساتھ خداوند کی خدمت نہیں کر سکتا۔ گو ہم نئے سرے سے پیدا ہو چکے ہیں، ہم اپنے جسم کے ساتھ اس کی خدمت نہیں کر سکتے۔ کیا ہمارے درمیان کوئی بھی موجود ہے جو جسم کے ساتھ خداوند کی خدمت کرنے کی کوشش کرتے ہوئے مایوس ہو چکا ہے؟ ہم جسم کے ساتھ کبھی خداوند کی خدمت نہیں کر سکتے۔ گناہ گار جذبات ہمیشہ جسم پر حکومت کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہم اپنے نئے سرے سے پیدا ہونے کے بعد بھی جسم کے ساتھ خداوند کی خدمت نہیں کر سکتے۔
ہم صرف ایمان کے وسیلہ سے اپنے دلوں کے ساتھ خداوند کی تعریف اور اس کی خدمت کر سکتے ہیں۔ اس لیے جب آپ خداوند کی تعریف کرتے ہیں، اپنے دل کے ساتھ ایمان رکھیں اور اس کی محبت کے لیے شکریہ ادا کریں۔ تب ایمان ایسا آلہ بن سکتا ہے جو ایمان کی پیروی کرتا ہے۔ میں خداوند کی تعریف کرتا ہوں جو ہمیں شریعت کے ساتھ سارے غضب سے بچا چکا ہے، کیونکہ میں اپنے دل کے ساتھ اس پر ایمان رکھتا ہوں۔ میں خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں، وہ مجھے مکمل طور پر نجات دے چکا ہے۔ وہ مجھے میرے روز مرہ کے گناہوں سے اور شریعت کی لعنت سے چھڑا چکا ہے۔ کوئی شک موجود نہ رہے۔ ہمارا خداوند ہمیں بچا چکا ہے۔ ہماری تمام کمزوریوں اور خامیوں کے باوجود خدا ہمیں بچا چکا ہے، کیونکہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ یہ کتنا شاندار ہے کہ خدا ہمیں راست باز بنائے گا، حتیٰ کہ ہم خامیوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہ کتنا حیران کن ہے کہ خدا ہمیں اپنے خادمین بنائے گا۔ ہم خدا کی تعریف کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ہمیں شریعت کے غضب سے بچا چکا ہے۔ ہم روح کے ساتھ اور اپنے دلوں کے ساتھ خداوند کی خدمت کر سکتے ہیں۔ ہم خداوند کی پیروی کر سکتے ہیں۔ ہم خداوند کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو ہمیں ہمارے دل گناہوں سے اور اپنے غضب سے آزاد کر چکا ہے۔ کیا آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں؟ کیا ہماری نجات ظاہر نہیں کرتی کہ ہم محض کتنے کمزور ہیں؟ کتنی مرتبہ ہم اس کی مرضی کے مطابق زندہ رہنے میں ناکام ہو چکے ہیں، حتیٰ کہ ہم ایسا کرنے کی اپنی بہترین کوشش کر چکے ہیں۔ کتنی مرتبہ ہم فخر سے سر اٹھا چکے ہیں۔ کتنی زیادہ کمزوریاں ہم رکھتے ہیں ہم اپنے جسم اور اعمال کے ساتھ، اور اب نہ ہی مستقبل میں کبھی خداوند کی تعریف کر سکتے ہیں۔ ہم خداوند کی تعریف کرتے ہیں، یعنی وہ ہمارے دلوں کے ساتھ کیا کر چکا ہے۔ صرف اپنے دلوں کے ساتھ اپنے ایمان کے وسیلہ سے ہم خدا کی تعریف کر سکتے ہیں۔ ہم جسم کے ساتھ خداوند کی تعریف نہیں کر سکتے۔ ہماری ذاتی راستہ بازی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ٹوٹ جاتی ہے جب ہم خداوند کی پیروی کرتے ہیں۔ ذہن کی دنیا اور جسم کی دنیا کو یقیناً جدا جدا ہونا چاہیے۔ یہ جسم سے روح کی علیحدگی ہے۔ کیا آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں؟ ہمارے لیے جسم کے ساتھ کوشش کرنا بے فائدہ ہے۔ جب ہم اپنے دلوں کے ساتھ گاتے، خوشی مناتے، تعریف کرتے، پیروی کرتے، شکریہ ادا کرتے ہیں، ہمارے جسم ہمارے دل کے سامنے جھک کر خداوند کی خدمت کر سکتا ہے۔ ہم خداوند کی تعریف کرتے ہیں اور اپنی نجات کے لیے یہ گیت گاتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ کلوری کی وجہ سے میرے تمام گناہ چلے گئے۔ زندگی کے گیت سے بھر گئی ہے زندگی، سب کلوری کی وجہ سے ہے۔ مسیح میرا نجات دہندہ مجھے گناہ سے آزاد کرنے کے لیے زندہ ہے۔ کسی دن وہ آ رہا ہے، کتنا شاندار برکت یافتہ دن ہے۔ سب کلوری کی وجہ سے ہے۔ لیکن بعض اوقات ہم جسم کی وجہ سے کام جاتے ہیں۔ ہم اپنے آپ میں سوچتے ہیں، میں کیوں اتنا کمزور ہوں، گو میں کوئی گناہ نہیں رکھتا۔ تب ہم اپنے آپ میں حیران ہوتے ہیں، میرے تمام گناہ چلے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، زندگی گیت سے بھری ہوئی ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، سب کلوری کی وجہ سے ہے، یہ سب ٹھیک ہے، لیکن میں کیوں اتنا کمزور ہوں؟ مجھے شکریہ ادا کرنا چاہیے اور وقت کے ساتھ زیادہ خوشی سے خداوند کی پیروی کرنی چاہیے۔ لیکن میں کیوں اتنا خامیوں سے بھرا ہوا ہوں؟ میرا حقیر جسم ہے۔ جب ہم غم محسوس کرتے ہیں، خدا ہمیں کہتا ہے کہ اے میری جان، تو کیوں غم زدہ ہے؟ کیا تو نہیں جانتا کہ میں تیرا نجات دہندہ ہوں؟ میں نے تجھے راست باز بنایا۔ ہم جسم کے ساتھ خدا کی نہ خدمت کر سکتے ہیں، نہ ہی پیروی کر سکتے ہیں۔ ہمارے ایمان رکھنے کے وسیلہ سے اس نے ہمیں بچانے کے لیے کیا کیا؟ اس سے محبت کرنے کے وسیلہ سے شکر گزاری کرتے ہوئے اپنے دلوں کے ساتھ اس کو جلال دیتے ہوئے خدا کی خدمت کر سکتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے دل کے ساتھ خدا کی تعریف کریں۔ میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ آپ اپنے دل کے ساتھ ایمان رکھیں اور اس کا شکریہ ادا کریں۔ یہ چیزیں صرف ہمارے دلوں کے وسیلہ سے ممکن ہیں۔ جسم ہمیشہ نجات یافتہ ہونے کے بعد بھی غیر تبدیل رہتا ہے۔ بلائی حوالے میں پالوس رسول جو کہتا ہے، وہ دونوں نجات یافتہ ہونے سے پہلے اور بعد پر عائد ہوتا ہے۔ خدا کا کلام ان کے لیے ایک جیسا ہے جو نجات یافتہ اور ان کے لیے جو نجات یافتہ نہیں ہے۔ کیا نجات یافتہ ہونے کے لیے بعد بھی جسم کے ساتھ خدا کو خوش کرنا جاری رکھ چکے ہیں؟
کیا آپ نجات یافتہ ہونے کے بعد بھی جسم کے ساتھ خدا کو خوش کرنا جاری رکھ چکے ہیں؟ کیا آپ سوچتے ہیں کہ آپ خدا کو خوش کر سکتے ہیں کیونکہ آپ دوسروں سے مختلف اور آپ ان سے زیادہ خدا کی خدمت کرتے ہیں، وہ جو اپنی ذاتی راستہ بازی کے ساتھ بھرے ہوئے ہیں؟ کسی دن ایک گڑھے میں گر جائیں گے۔ بعض لوگ موجود ہیں جو پہلے ہی گڑھے میں گرنے کا اور کھڈے میں پھسلنے کا تجربہ کر چکے ہیں۔ ایک بہن جو اس گرمیوں کی بائبل میٹنگ میں کھنڈر میں گھڑے میں گر گئی تھی۔ میرا مطلب ہے کہ یہ ایک حقیقی چھوٹی متعلقہ عمارت تھی، لیکن خوش قسمتی سے یہ اب تک استعمال نہیں ہو چکی تھی۔ اگر کوئی اسے پہلے استعمال کر چکا ہوتا، وہ واقعی ہی مصیبت کی دلدل میں پھنس چکی ہوتی۔ ہم نے کچھ گہرے گڑھے کھودے اور اس سبز پہاڑ پر بعض چھوٹے متعلقہ گھر بنائے۔ جب ہم نے اس بائبل میٹنگ کی تیاری کی، تب ہم نے ہر غسل خانے پر پاؤں رکھنے کا تختہ رکھا، لیکن ہم اب تک ہر چھوٹے متعلقہ گھر میں پاؤں رکھنے کا تختہ پکا نہیں کر چکے تھے۔ بس یہ بہن پھسلی اور سوراخ میں گر گئی۔ خدا ایک ایسا سوراخ ان کے لیے کھود چکا ہے جو اپنی ذاتی راستہ بازی کے ساتھ بھرے ہوئے ہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم صرف اسے جلال دیں۔ میری جان ناقابل تسکین ہے، بے چینی محسوس کرتی ہے جب میں نجات یافتہ ہونے کے بعد سیدھے راستہ سے رخ بدلتا ہوں۔ جب میں غور کرتا ہوں کہ میں کیوں اس طرح محسوس کرتا ہوں، میں احساس کرتا ہوں کہ میرے کپڑے گندگی کے ڈھیر ساتھ داغدار ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ میں اس راستے پر جانے کے لیے نہیں آیا ہوں، لیکن میں جلد بھول جاتا ہوں جتنی جلدی میں اس کا احساس کرتا ہوں۔ میں توبہ کرتا ہوں، یہ کہتے ہوئے کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے۔ میں کیا سوچ رہا تھا؟ ہائے خداوند، میں اپنے تمام گناہ دھونے کے لیے تیری تعریف کرتا ہوں، لیکن میں تھوڑی دیر بعد پھر گناہ کر لیتا ہوں۔ بعض اوقات میں خدا کے فضل میں سکونت کرتا ہوں اور اچانک گناہ میں گر جاتا ہوں۔ تب میں اپنے آپ کو خدا کے فضل کے ذریعے سے گناہ سے پچھتاتا ہوا پاتا ہوں۔ میں آگے پیچھے جھولتا ہوں، بس میں غم سے سانس لیتا ہوں اور اپنے وجود پر مایوس ہوتا ہوں۔ میں نے جانا کہ میں محض کتنا اپنے تمام گناہوں کے معاف ہونے کے بعد گندا تھا۔ میں نے گہرائی سے سمجھا اور سوچا، اور یہ خوفناک ہے کیونکہ میں اتنا کمزور اور لاچار ہوں۔ گو اے خداوند، میں تجھ پر ایمان رکھتا ہوں۔ گناہ گار جذبات جو شریعت کے وسیلہ سے پیدا ہوئے ہیں ہمارے اعضاء میں کام کرتے ہیں۔ میں نے احساس کیا کہ جتنی زیادہ میں نے شریعت کے مطابق زندہ رہنے کی کوشش کی، اتنی زیادہ میرے جسم گناہ گار جذبات میں گر گیا۔ میں نے جانا کہ جسم کبھی خدا کی پیروی نہیں کر سکتا۔ میں اپنے جسم خدا کے لیے راستہ بازی کے ایک آلہ کے طور پر پیش کرنے کے وسیلہ سے خداوند کی خدمت کرنے کے لیے آیا، تعریف کی اور اپنے دل کے ساتھ اس پر ایمان لانے کے بعد خدا نے کیا برکت دی۔ جسم تو ہے لیکن گناہ گار جذبات کا ڈھیر ہے۔ وہ جو نہیں جانتے کہ وہ گناہ گار جذبات کا مجموعہ ہے، حیران ہوتے ہیں کہ کتنی تیزی سے وہ گناہ میں گر جاتے ہیں جب وہ تھوڑی دیر کے لیے خداوند کی خدمت سے فارغ ہوتے ہیں۔ ہمیں یقیناً اپنے دلوں کے ساتھ خداوند پر ایمان رکھنا چاہیے، اس کی تعریف کرنی چاہیے، اسے جلال دینا چاہیے اور اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ دل کے ساتھ اس کی پیروی کرنا خداوند کے فضل کی برکت ہے۔ صرف جب ہم اپنے دل کے ساتھ اس پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اس کی پیروی کر سکتے ہیں۔ جب ہم جسم میں ہیں، گناہ گار جذبات جو شریعت کی وجہ سے پیدا ہوئے تھے ہمارے اعضاء میں موت کے پھل پیدا کرنے کے واسطے کام کرتے ہیں۔ جب ہم اپنے دلوں کے ساتھ تعریف نہیں کرتے یا خداوند کی پیروی نہیں کرتے، ہمارا جسم تیزی سے گناہ گار جذبات میں گر جاتا ہے۔ ہم میں سے سب یہی رجحان رکھتے ہیں۔ اسی طرح پالوس رسول تھا۔ پالوس خوشخبری کی منادی کرتا ہوا اپنی تمام عمر میں اکیلا رہا، لیکن اس نے جانا کہ گناہ جسم کے گناہ گار جذبات کے ذریعے سے تازہ ہوتا ہے۔ وہ شاید سوچ چکا تھا کہ میں خوف زدہ ہوں، میں کچھ دیر پہلے خوشی کے ساتھ بھرا ہوا تھا، لیکن اب میں کیوں اتنا غمگین ہوں؟ میرے ساتھ کیا غلط ہے؟ میں تھوڑی دیر پہلے انتہائی روحانی تھا، لیکن اب میں ردی کی مانند محسوس کرتا ہوں۔
اس پر غور کرنے کے بعد وہ سمجھا کہ وہ دل کو جسم سے جدا کرنے کے بغیر خداوند کی خدمت نہیں کر سکتا تھا۔ ہائے میں کتنا کم بخت انسان ہوں، میں جسم کے ساتھ نیکی نہیں کر سکتا۔ جسم دل کے سامنے جھکتا ہے جب ہم اپنے دلوں کو ساتھ خداوند کی تعریف اور پیروی کرتے ہیں۔ پالوس نے اس سچائی کا احساس کیا، ہم بچ نہیں سکتے بلکہ گناہ کرتے ہیں۔ کیا آپ اسے سمجھتے ہیں؟ جب وہ جو بے گناہ ہیں اپنے دلوں کے ساتھ تعریف کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں اور خداوند کی پیروی کرتے ہیں تو جسم دل کی پیروی کرتا ہے۔ کوئی شخص پہلے شاید سوچ سکتا ہے میں اپنے تمام گناہوں سے نجات یافتہ ہو چکا ہوں، ہاللویہ، میں بہت خوش ہوں۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس شخص کے زیادہ سے زیادہ گناہ گار جذبات ظاہر ہوتے ہیں۔ وہ جو اپنی ذاتی راست بازی کے ساتھ بھرے ہوئے ہیں، اپنے ذاتی خول پر آسانی سے زیادہ محسوس ہوتے ہیں، جو ہی گناہ گار جذبات ان میں تھوڑے تھوڑے کر کے ظاہر ہوتے ہیں۔ گو وہ ایسا نہیں سوچتے، وہ حقیقتاً اس سے زیادہ برے ہیں، یعنی وہ اپنے آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ ہمیں یقیناً جاننا چاہیے کہ ہمارا جسم گناہ گار جذبات کا منبع ہے۔ ہم جسم پر کوئی اعتماد نہیں رکھتے۔ آپ کو یقیناً اس پر انحصار نہیں کرنا چاہیے، اس کی بجائے خدا کے فضل پر ایمان رکھیں، خداوند کو جلال دیں اور اپنے پورے دل کے ساتھ اس کی پیروی کریں۔ یہ صرف دل کے وسیلہ سے ممکن ہے۔ خداوند کی تعریف ہو، کیونکہ یہ خدا کا فضل ہے جو بولنے میں انتہائی برا تھا اور اپنے ذاتی راست بازی سے بھرا ہوا تھا، خوشخبری کی منادی کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ میں کیسے ایسے خداوند کے فضل کے بغیر کر سکتا ہوں؟ میں صرف اپنے خداوند کی تعریف کر سکتا ہوں۔ میں خداوند کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے مجھے اس کی تعریف کرنے کے قابل بنایا۔ میں خداوند کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے ہمارے تمام گناہوں کو دھویا اور ہمیں اپنے دل کے ساتھ اس کی تعریف کرنے کے قابل کرنے کے لیے روح القدس دیا، اور اپنے جسم کے ساتھ نہیں۔ ہم اس کی تعریف اور تمجید کر سکتے ہیں کیونکہ ہم اپنے دل کے ساتھ اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ پس ہمیشہ ہماری خاطر جمع رہتی ہے، یہ جانتے ہیں کہ جب تک ہم بدن کے وطن میں ہیں خداوند کے ہاں سے جلا وطن ہے۔ دوسرا کرنتیوں اس کا 5 باب اس کی 6 آیت میں خداوند کی تعریف کرتا ہوں جس نے ہمیں ہمارے تمام گناہوں سے بچایا۔ میں خداوند کی تعریف اور اس کا شکر کرتا ہوں، میں تمجید کرتا ہوں اور اس پر ایمان رکھتا ہوں۔ خداوند نے ہمیں ہمارے تمام گناہوں سے بچایا، حتیٰ کہ جس طرح ہم گناہ گار جذبات کے لیے زندہ رہنے کے بعد مرنے کا مقدر رکھتے تھے، اس نے ہمیں اپنے دل کے ساتھ خدا پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے نجات یافتہ ہونے کی اجازت دی۔ اس نے ہمیں اپنی تعریف کے لیے بنایا اور ہمیں خوشی بخشی۔ جسم کے ساتھ خداوند کی خدمت کرنے کی کوشش مت کریں، یہ ناممکن ہے۔ جسم کے ساتھ راستی حاصل کرنے کی کوشش مت کریں، یہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ جسم کی ایسی تمام کوششوں کو چھوڑ دیں، تب ہم کیسے خدا کی پیروی کر سکتے ہیں جو اب ہمارے دلوں کے ساتھ ہے؟ ہم دل کے ساتھ روح کے نئے پن میں اس کی خدمت کر سکتے ہیں۔ ہمارے خداوند ہمیں بچا چکا ہے، بس اپنے دل کے ساتھ اس کی پیروی کریں جس نے آپ کو نجات حاصل کرنے کے قابل بنایا۔ میں خدا کی تعریف کرتا ہوں۔ کتنے لوگ اپنے آپ پر ماتم کرتے ہیں، وہ غم کے ساتھ سانس لیتے ہیں اور اپنے آپ کو یہ کہتے ہوئے دکھ دیتے ہیں میں کیوں اس طرح کا سلوک کرتا ہوں۔ ان کی مانند مت بنیں، اپنے جسم کے ساتھ گناہ نہ کریں۔ آپ کے لیے ناممکن ہے۔ اپنے جسم کے ساتھ گناہ نہ کرنا آپ کے لیے ناممکن ہے۔ اسے ممکن بنانے کی کوشش مت کریں جو ناممکن ہے۔ میں آپ سے چاہتا ہوں کہ خدا پر ایمان رکھیں اور اپنے دل کے ساتھ اس کی تعریف کریں، تب جسم دل کی پیروی کرے گا۔ کیا آپ نجات یافتہ ہونے کے بعد لمبے عرصے تک اپنے جسم کے ساتھ خداوند کی پیروی کرنے کی کوشش کر چکے ہیں؟ کیا آپ وہ کرنے میں مشکل پاتے ہیں جو آپ کرنے کے لیے خیال کیے جاتے تھے؟ اگر ایسا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ جسم کے ساتھ خداوند کی خدمت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، دل کے ساتھ نہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ جو مجھے بے عزت اور ذلت کرتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ وہ مجھ پر فکرے کستے ہیں، میرا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن میں محض ان پر مسکراتا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ نہیں جانتے کہ میرے اندر کیا ہو رہا ہے۔ میں خوشخبری کی منادی کر سکتا ہوں کیونکہ خداوند نے پہلے ہی میرے اندر تمام گناہوں کو دھو دیا۔ اگر خداوند میرے تمام گناہ نہیں دھو چکا تھا،
میں پہلے ہی پرکھا جا چکا ہوتا اور خدا کے لیے مر جاتا۔ خدا نے ہمیں روح کے ساتھ ایک نیا بنانے کے وسیلہ سے کامل کیا۔ اس نے ہمیں وہ لوگ بنایا جو اس کی تعریف کرتے ہیں۔ اس نے ہمیں شکر گزار ذہنوں کے ساتھ زندہ رہنے کے لیے بنایا۔ اس نے ہمیں اپنی برکات میں خوش رہنے کے لیے بنایا۔ خدا کی تعریف ہو، خداوند کی تعریف ہو جس نے ہمیں اپنے بیٹے بنایا۔ سارا جلال اسی کا ہو اور صرف اسی کا ہو۔ ابھی بہت دیر نہیں ہوئی ہے۔ اپنے جسم پر کوئی اعتماد مت کریں۔ گناہ گار جذبات ہم میں سے پہلے اور ہلکے سے موقع پر باہر آتے ہیں۔ جسم ہمیشہ اپنے آپ کو خدا کی مرضی کے سامنے ترجیح دینا چاہتا ہے۔ یہ ہے کیوں خدا کی مرضی کی پیروی صرف ایمان کے وسیلہ سے ممکن ہے، یہ جسم کے ساتھ ممکن نہیں۔ اپنے آپ کو حتیٰ کہ نجات یافتہ ہونے کے بعد دھوکہ مت دیں۔ ہمارے لیے اپنی نجات کے باوجود جسم کی حکمرانی کے ماتحت گر جانا ممکن ہے، کیونکہ ہم اتنی اچھی طرح جانتے ہیں کہ جسم ہمیشہ نامکمل اور کمزور ہے۔ ہم روح کے لوگ ہیں، ایمان کے لوگ ہیں۔ اپنے بدن پر کوئی اعتماد مت رکھیں۔ میرے پیچھے دہرائیں، میرا جسم گندگی کے ڈبے کی مانند ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے یاد رکھیں۔ اپنے آپ پر بھروسہ مت کریں۔ ہمیں یقیناً اپنے دلوں کے ساتھ ایمان رکھنا چاہیے اور خدا کی پیروی کرنی چاہیے۔ میں خداوند کا شکر کرتا ہوں اور ہمیں خداوند کی شریعت کے سارے غضب سے بچانے کے لیے اس کی تعریف کرتا ہوں۔ ہاللویہ۔